ایک اور نام اکثر ایام اعزا میں آپ لوگ سنتے رہتے ہوں گے، جناب شیریں سنتے رہتے ہیں نا۔ یہ بھی کنیزی کی تاریخ کا اہم کردار ہے۔ جناب شیریں جانتے ہیں کون تھی؟ جناب شہربانو کی کنیز تھی جناب شیریں۔ جناب شہربانو امام حسین کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے سے جناب شیریں کا گزر ہوا۔ شہربانو، تمہاری یہ کنیز بڑی متقی اور پرہیزگار ہے۔ جناب شہربانو نے شیریں کو بلا کے کہا، شیریں آج سے تم آزاد ہو۔ کبھی بھی کوئی غلطی ہو گئی تو غلطی نہیں، جس کی تعریف میرا مولا کر دے مجھ میں ہمت نہیں ہے اسے اپنی کنیز بنا کے رکھوں۔ شیریں نے کہا، بی بی آپ کے گھر سے بڑا مجھے کون سا گھر ملے گا، مجھے گھر سے جانے مت دیجیے، میں آپ کے گھر ہی میں کنیزی کرتی رہوں گی۔ آپ نے آزاد کر دیا، یہ آپ کا بڑا پن ہے، لیکن میں تو چاہتی ہوں کہ یہیں کنیز بن کے رہوں۔ جناب شیریں رہتی رہی۔ کوفے کے باہر ایک پہاڑ تھا جس کے اوپر ایک شخص رہتا تھا جس کا نام حارث تھا۔ حارث مولا حسین کا چاہنے والا تھا۔ ایک دن مدینے آیا، مولا حسین جناب شیریں کے پاس آئے، شیریں میں چاہتا ہوں کہ تمہارا عقد حارث کے ساتھ پڑھ دوں۔ کہ مولا جو آپ کی مرضی۔ کہ عقد تو میں پڑھ دوں گا، مہر میں کیا لوگی؟ کہ مولا جس کو آپ کے در کی کنیزی مل گئی ہو اسے دولت دنیا سے اور کیا چاہیے؟ کہ مہر کچھ نہ کچھ تو رکھنا پڑے گا۔ کہ مولا حارث سے کہیے گا مجھے دولت دنیا سے کچھ نہیں چاہیے، بس میرا مہر یہ ہوگا کہ ہر سال مجھے کوفے سے مدینے آپ کی زیارت کے لیے لایا کرے گا، یہی میرا مہر ہوگا۔ مصائب میں رونے رلانے کے لیے لفظوں کی بازیگری کی ضرورت نہیں ہے، صرف احساس اور تصور شرط ہے۔ میں احساس پڑھتا جاؤں گا، آپ احساس سنتے جائیے گا، احساس سے احساس مل جائے گا تو آنکھوں سے آنسو خود بخود برآمد ہو جائیں گے۔ اطمینان سے پڑھوں گا، اطمینان سے سنتے رہیے گا، روتے رہیے گا۔ اس لیے کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ مصائب میں رونا ضرور چاہیے، اس لیے نہیں کہ ذاکر مصائب پڑھ رہا ہے، بلکہ اس لیے کہ آپ کی بلند آوازیں شہزادی فاطمہ کو سکون بہت دیتی ہیں۔ اور رونا کیسے چاہیے؟ امام باقر نے فرما دیا ہے، ابو بصیر تم رو نہیں رہے ہو؟ کہ مولا اتنا تو رو رہا ہوں، رومال نچوڑ دیا، یہ دیکھیے اتنے آنسو۔ کہ ایسے نہیں، ایسے رویا کرو جس سے ضعیف ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ ہوتی ہے۔ شیریں ہر سال کوفے سے مدینے زیارت کے لیے آتی تھی۔ سن 60 ہجری آئی، شیریں زیارت کر کے پلٹ رہی تھی۔ امام حسین نے آواز دی، شیریں تڑپ کے پلٹی کہ کبھی میرے مولا نے مجھے ایسے تو آواز نہیں دی تھی۔ کہ مولا کیا بات ہے؟ کہ بات کچھ نہیں ہے، بس پوچھنا یہ ہے کہ اگلے سال کیا ارادہ ہے؟ کہ مولا جیسے ہر سال آتی ہوں ویسے ہی اگلے سال بھی آؤں گی۔ کہ شیریں اگلے سال تم مت آنا، ہم خود تمہارے گھر آئے۔ شیریں نے کہا، مولا میرے گھر کا مقدر تو عرش کے مقدر سے مل جائے گا۔ کہ شیریں تنہا میں نہیں آؤں گا، میرا بھیا عباس بھی آئے گا، میرا بیٹا علی اکبر بھی آئے گا۔ شیریں سمجھی نہیں۔ کہ مولا میرے گھر کے باہر تو فرشتوں کی قطار لگ جائے گی۔ شیریں کو سمجھانے کے لیے مولا حسین نے فرمایا، شیریں تنہا ہم مرد نہیں آئیں گے، تمہاری شہزادی زینب بھی آئے گی، میری لاڈلی سکینہ بھی آئے گی۔ شیریں سمجھی نہیں، چلی گئی۔ پورے سال شیریں انتظار بھی کرتی رہی، انتظام بھی کرتی رہی۔ انتظار کیسے کیا ہوگا سب جانتے ہیں، انتظام کیسے کیا جانتے ہیں؟ کرسی بنوائی، اس کرسی پہ آئیں گے تو میرے مولا حسین بیٹھیں گے۔ مسندیں بنوائی، اس مسند پہ اکبر بیٹھیں گے، اس مسند پہ سجاد بیٹھیں گے۔ اسی درمیان شیریں کو خبر ملی کہ حسین کے گھر میں ایک ننھا علی اصغر بھی آ گیا۔ شیریں نے بڑی حسرتوں سے جھولا بنوایا، اس جھولے پہ آئیں گے تو علی اصغر آرام فرمائیں گے۔ محرم کی 13 یا 14 تاریخ رہی ہوگی، کوفے کے بازار میں شادیانے بجنے کی آواز آنے لگی۔ شیریں نے حارث سے کہا، حارث ذرا جا کے دیکھو تو صحیح
کہیں کوفے والوں کو خبر تو نہیں ہو گئی کہ میرے مولا آنے والے ہیں اور وہ استقبال میں شادیانے بجا رہے ہوں؟ حارث گیا، جیسے گیا تھا ویسے ہی پلٹ کے واپس آ گیا۔ شیری ہمارے مولا تو نہیں آئے، لیکن ہاں کچھ کٹے ہوئے سر ہیں، کچھ بدھی ہوئی بیویاں ہیں۔ لیکن شیری جانتی ہو کسی خوددار گھرانے کے لوگ معلوم ہوتے ہیں۔ تو کیسے پتا چلا خوددار گھرانے کے لوگ ہیں؟ کہ میں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا ہے، بھوکے بھی ہیں پیاسے بھی ہیں، مگر خوددار ایسے ہیں نہ کسی سے کھانا مانگ رہے ہیں نہ پانی۔ شیری جلدی سے حجرے میں گئی، خان لے کر آئی، کہ لے جاؤ بچوں کو کھلا بھی دو پلا بھی دو۔ اب جو واپس پلٹا حارث، ہاتھوں کا منظر تو وہی تھا، آنکھوں کا منظر بدل چکا تھا۔ شیری نے تڑپ کے کہا حارث یہ آنکھوں میں آنسو کیسے؟ کہ شیری تم بھی اپنا دل سنبھال لو۔ قیدیوں نے سوال بڑا عجیب کیا ہے۔ کہ کیا سوال کیا قیدیوں نے؟ کہ قیدیوں نے سوال کیا ہے گھر جا کے پوچھ کے آؤ کھانا صدقے کا ہے کہ ہدیے کا۔ شیری کے سر سے چادر سرک گئی کہ بس یہ سوال تو میرے مولا کے گھر والے کر سکتے ہیں۔ شیری نے کہا حارث اجازت ہے تھوڑی دیر کے لیے تمہارے ساتھ بازار چلوں؟ شیری بازار آئی، دیکھا ایک جوان ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق۔ قریب پہنچی، پوچھا بھائی آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ امام سجاد نے سر جھکا کے جواب میں فرمایا بی بی ہم لوگ مدینے کے رہنے والے ہیں۔ مدینے کا نام سنا، شیری کبھی ادھر دوڑی کبھی ادھر۔ یہ روایت دو طریقے سے مشہور ہے، ایک گھر پہ سروں کا آنا مشہور ہے، ایک سروں کے پاس جا کے شیری کا پہچاننا مشہور ہے۔ میں دوسری طریقے کی روایت پڑھ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ شیری دوڑی، دیکھا نظر زینب پہ پڑ گئی شیری کی۔ اب دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے گا ضرور کہ زینب کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ ادھر شیری زینب کی طرف بڑھی، ادھر زینب نے برابر میں کھڑی ہوئی بیبیوں سے فرمایا بیبیوں مجھے چاروں طرف سے چھپا لو کہیں شیری مجھے پہچان نہ لے۔ قریب آئی شیری، پوچھا بی بی وہ بھائی بتا رہا ہے کہ آپ لوگ مدینے کے رہنے والے ہیں؟ کہ ہم لوگ مدینے سے آئے ہیں۔ کہ بی بی مدینے میں تو میری شہزادی بھی رہتی ہے۔ کہ بی بی تیری شہزادی کا نام کیا ہے؟ سوچئے گا نا کہ زینب کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب شیری دو قدم پیچھے ہٹی ہوگی، برابر میں کھڑے ہوئے مجمع کو دیکھ کے شیری نے کہا ہوگا بی بی مجھے معاف کیجئے گا اس بھرے مجمع میں اپنی شہزادی کا نام نہیں لے سکتی۔ تڑپ گئی زینب، قریب تھا کہ کھل جائے شیری کس سے بات کر رہی ہے۔ اچانک نو کے نیزہ پر سر حسین نے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کی۔ شیری ادھر سے پلٹی، حسین کے خون آلود چہرے کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑی ہو گئی۔ خون آلود چہرہ حسین کا شیری پہچان نہیں پا رہی ہے، سر حسین تلاوت کیے جا رہا ہے۔ اچانک شیری سر و سینہ پیٹ کے بولی مولا میں پہچان گئی آپ حسین ہیں۔ آخری جملے ہیں، مصائب تمام ہے، رو لیجئے گا جتنا رونا ہوگا، دے لیجئے گا پرسہ جتنا دینا ہوگا۔ مولا میں پہچان گئی آپ حسین ہیں، مولا میں پہچان گئی وہ اکبر کا سر ہے، وہ اصغر کا سر ہے، وہ قاسم کا سر ہے، مولا میں پہچان گئی وہ میری شہزادی زینب، وہ آپ کا لال سجاد۔ اب شیری دو قدم پیچھے ہٹی، ہاتھوں کو جوڑا، آخری جملہ مصائب تمام، ہاتھوں کو جوڑ کے فرمایا مولا معاف کیجئے گا، اکبر کا پرسہ بعد میں دوں گی، اصغر کا پرسہ بعد میں دوں گی، قاسم کا پرسہ بعد میں دوں گی، مولا پہلے بس اتنا بتا دیجئے عباس کہاں تھا؟ نام عباس سنا، سر حسین تڑپا، گھوڑے کی گردن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا شیری پہلے عباس کے بازو قلم ہوئے، بعد میں میرا سر قلم ہوا، بعد میں تیری شہزادی کی رضا چھنی۔ شیری دیکھ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، دیکھ میں تنہا نہیں آیا، میرا بھیا عباس بھی ہے، میرا بیٹا اکبر بھی ہے، تیری شہزادی زینب بھی ہے۔ مولا مولا انتظار تھا مگر ایسا انتظار نہ تھا۔